بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 3 ذی الحج سے 10 ذی الحج تک کسی بھی دن کسی بھی وقت صرف ایک تسبیح پڑھنے کا ایک ایسا عمل، ایک ایسا مجرب وظیفہ بتاؤں گا جسے پڑھنے کے بعد 10 سیکنڈ کے اندر تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، نصیب اور تقدیر میرے رب کی قدرت ہے۔ میرے رب کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ اور یہ حج کا مہینہ ہے، حج کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ اتنی فضیلت والے ہیں، اتنی برکت والے ہیں، اتنی قبولیت والے ہیں کہ جو بندہ کہتا ہے کہ میری حاجات پوری نہیں ہوتی، جو بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو بندہ کہتا ہے کہ میں لاکھ کوششوں کے باوجود کامیاب نہیں ہوتا، بے شمار کوششوں کے باوجود ہر قدم پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک بار ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں صرف ایک تسبیح پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ والو، ایک وہ وقت ہے جب میں اور آپ مصیبت کے مارے رب کے سامنے رو کر تڑپ کر دعائیں کرتے ہیں۔ آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے۔ وہ کہتی ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجات پورا کروں؟ اللہ والو، حج کے پہلے 10 دن جب حاجی صفا مروہ پہ جاتے ہیں، گناہوں کو بخشواتے ہیں، پتھر کنکریاں مارتے ہیں، میرا رب جسے بلاتا ہے وہی حج پہ جاتا ہے۔ جو نہیں جا سکتا وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کوئی ایسی عبادت، کوئی ایسی قرآنی اعمال، کوئی ایسا ذکر و اذکار کرے کہ عرش الہی پہ بیٹھا رب راضی ہو جائے اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ آج ایک ایسی تسبیح لے کر آیا ہوں جسے حج کے پہلے 10 دن مرد پڑھ لے، عورت پڑھ لے، جوان بیٹی، جوان بیٹا، جس مقصد کے لیے پڑھ لیں، آپ کا ہر مقصد ایک بار یہ تسبیح پڑھنے سے پورا ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ 3 ذی الحج سے 10 ذی الحج تک کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی طاقت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ یہ ارجنٹ بیسس پر چند سیکنڈ میں آپ کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھتا ہے، کئی مہینے وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن حج کے پہلے 10 دنوں میں یہ ایک ایسی تسبیح پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھ لیتا ہے۔ اتنی جلد رب کی ذات آپ کی خواہشات کو پورا کرتی ہے میرے بھائیوں کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ حج کے پہلے 10 دن سال میں صرف ایک بار آتے ہیں۔ جو لوگ ان 10 دنوں کی قدر کر لیتے ہیں، اس مہینے میں رب سے مانگ لیتے ہیں، رب کو راضی کر لیتے ہیں، وہ دوبارہ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، پورا سال کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ اللہ والو، آپ بھی اس محتاجی سے، در در کی ٹھوکروں سے، لوگوں کے تانوں سے، بے روزگاری سے، غربت سے، تنگ دستی سے، جادو جنات سے، نظر بد اور حسد سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، پورا سال رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو 3 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کسی بھی دن کسی بھی وقت اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ میرے بھائیوں، عمل کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں، یعنی ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی 10 ذی الحج تک کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے گا۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ مقصد کوئی بھی ہو، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، قرض دار قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بیٹے بے روزگاری سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، دکان دفتر کاروبار میں رکاوٹیں بندشیں دور کروانی ہے، کچھ بھی مانگنا ہے، اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنا، کیونکہ یہ گھڑیاں قبولیت کی ہیں۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن بڑی فضیلت والے، برکت والے ہیں۔ یہ تسبیح عرش الہی سے تقدیر کے بند تالے کھلوا دیتی ہے۔ نیت لازمی کرنا، موقع بار بار نہیں ملتا۔ اگر کوئی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو خوش نصیب ہے، کیونکہ اس وظیفے کے بعد پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آنکھوں کو بند کر لیجئے، دنیا سے اپنا تعلق کو ختم کرتے ہوئے زبان پر یا غنیو کا ذکر ہو۔ آپ نے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا غنیو کی فضیلت و برکت کو کون نہیں جانتا۔ اللہ والو، ذی الحج کے پہلے 10 دن ان قبولیت کی گھڑیوں میں یا غنیو پڑھنے والا فقیر ہے، سڑک پہ مانگنے والا بھیکاری ہے، ایک ایسا بندہ جو زندگی کی ٹھوکروں سے، تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے جکڑا ہوا ہے، جس کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں یا غنیو کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پہ پڑھ کے دیکھنا، اپنے مقصد کی نیت کر کے دیکھنا، میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرمائے گا، آپ کو غربت سے نکال کر امیری عطا فرمائے گا، بے روزگاری سے نکال کر بہترین کاروبار عطا فرمائے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی، بے روزگاری سے نجات، جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ میرا رب آپ کو آپ کے مقصد میں غنی بنا دے گا، کل تک جو مانگنے والا تھا رب دینے والا بنا دے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ مانگنے سے، ہاتھ پھیلانے سے بانٹنے والا بننا چاہتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی بندہ اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے غربت تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، تو خدا را میری صرف ایک گزارش ہے، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں یا غنیوں کو پڑھے گا۔ میرے بھائیوں، صرف 100 بار پڑھنا ہے، لاپرواہی مت کرنا، جلد بازی مت کرنا۔ یا غنیوں آنکھیں بند کر کے اس محبت سے پڑھنا کہ میرا رب عرش الہی پہ خوش ہو جائے، اتنا راضی ہو جائے کہ اپنے بندوں سے پوچھے یہ کون ہے جو یا غنیوں سے رب کو پکار رہا ہے، اور فرشتوں سے کہے جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، جو مانگتا ہے جھولیاں بھر دو۔ میرا رب جب دینے پہ آتا ہے میرے بھائیوں تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، یا غنیو 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں، بڑی ہی کمال کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ صورت، اور اس صورت کو پڑھنے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی ذات اس کی حاجت کو پورا نہ کرے، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے میرے بھائیوں کہ اس کو آپ اگر صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ پاک کی ذات پورے قرآن پاک کا آپ کو ثواب دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھائیو، آپ نے اس سورت کو یعنی سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیو، آپ لوگ اس سورہ اخلاص کو بھی جب پڑھ لیں 7 مرتبہ تو آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بالکل مختصر سا وظیفہ ہے۔ آپ نے میرے بھائیو اس کے بعد وہ سورت پڑھنی ہے جس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے پڑھنے سے گھر سے غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے سے گھر سے بیماریوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے سے گھر میں رزق اور دولت کے انبار لگ جاتے ہیں۔ آپ نے میرے بھائیوں آخر میں تیسرے نمبر پر صرف 3 مرتبہ یعنی 3 ٹائم آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میرے بھائیوں، بس آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔
اتنا عمل کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں دعا کریں، اللہ والو یہ حج کی گھڑیاں ہیں، یہ حج کے دن ہیں، مانگ لو جتنا مانگ سکتے ہو، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی، پورا سال انتظار کرنا پڑتا ہے، پچھتاوے سے بہتر ہے بتائے گئے طریقے سے عمل کر کے سجدے کی حالت میں رب سے رو کے تڑپ کے مانگنا۔ میرے بھائیو، اس وظیفے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کسی نے آپ کو بلانا ہے نہ آپ نے کسی کو بلانا ہے۔ دوسری بات، توجہ اور دھیان رب کی رحمت کی طرف ہو۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی 10-20 یا جتنی آپ کی توفیق ہے صدقہ خیرات لازمی کیجیے گا، پھر ہاتھ اٹھا کے رب سے ضد کر کے جو مانگو گے انشاءاللہ عید سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، دیکھنے میں آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ لگ رہا ہے، لیکن یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، خواہ وہ حاجت ذاتی گھر کی ہو، خواہ وہ حاجت پیسوں کی ہو یا ذاتی گاڑی کی ہو۔ انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔